بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، جن کی وجہ سے آج ایک الیکٹڈ حکومت گر چکی ہے۔ جو سازش تھی یا مداخلت تھی، ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن جتنا میں نے ایکسپلین کیا ہے سازش اور مداخلت کو، آپ نے پچھلے ولاگز دیکھنے ہیں، ان میں نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ سازش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے $204 ملین کا، $204 ملین کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے بدلے میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو کیا دینا ہے۔ تو سب سے جو بڑی ہے، آئی ایم ایف مفتہ اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم نے سبسڈی اٹھانی ہے، پیٹرولیم کے مصنوعات سے سبسڈی اٹھانی ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور امپورٹڈ وزیر اعظم نے اس پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو مہنگائی کی طوفان کے لیے تیار رہی ہے، کیونکہ پیٹرولیم بم بھی آپ کے اوپر بہت جلد گرنے والا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو وہ آپ پہ کچھ شرائط لگاتے ہیں، اور ان شرائط کو آپ نے ضروری پورا کرنا ہوگا۔ تو ان کے بدلے میں دالیں بھی مہنگی ہوگی، گھی بھی مہنگا ہوگا، چینی بھی اور مہنگی ہوگی، اور پیٹرولیم کے مصنوعات پر جتنی سبسڈی عمران خان نے دی تھی وہ بھی ختم ہوگی، اور اس سے زیادہ ان پر اور ٹیکس لگیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مہنگا ہو جائے، اور آئی ایم ایف کے $204 ملین جلدی سے جلدی ان کو پورا مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امپورٹڈ حکومت نے چپکے سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چپکے سے، پاکستان میں 44 ٹی وی چینلز ہیں، 43 ٹی وی چینلز اب تک خاموش ہیں ان کے بارے میں۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں کون سا چیز مہنگا ہو گیا ہے، کون سا چیز سستا ہو گیا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی ہے۔ گھی تقریباً $13 فی کلو مہنگا ہو گیا ہے، چینی تقریباً $15 فی کلو مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوائیوں کی قیمت، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پر یہ لوگ تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس حکومت نے کل 30% دوائیوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن آپ کو میڈیا کوئی بھی چینل، ایئر وائی کے علاوہ کسی بھی چینل نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میڈیسن میں کتنا پرسنٹیج اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، ان کے جو حالات ہیں ہم نے بھگتنے ہوں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے آج بنیگالہ میں ایک بہت ضروری پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سوالوں کو جنم دیا ہے۔ ان کی پریس کانفرنس کے بعد جو سوالات ان سے ہوئے، کچھ تنازعات بھی کھڑے ہو گئے، کچھ حالات بہت زیادہ بھی خراب ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ یا 27ویں روزے کی رات ہم نے یوم دعا منانی ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے اس کو امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے۔ 27 کی رات کو شب دعا ہوگا پورے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی قوم کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے، اور وہ ٹی وی چینلز پہ بھی دکھایا جائے گا۔ جس طرح پہلے بھی جب کرونا آیا تھا، طارق جمیل صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے نے دعا مانگی تھی، پوری دنیا میں نشر کی گئی تھی۔ اس دفعہ دیکھیں گے کہ ایئر وائی کے علاوہ کون سی چینل اس دعا کو نشر کریں گے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ 27 کی رات کی شب دعا ہوگی، اور پورے قوم کی بقا کے لیے یہ دعا کی جائے گی، اور اس ملک میں امن کے لیے، اس ملک میں سول وار سے بچنے کے لیے، خانہ جنگی سے بچنے کے لیے، اور پاکستانی افواج کی ہمت بڑھانے کے لیے، عدالتوں کی ہمت بڑھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ان دعا میں ڈسکس کی جائے گی۔ دوسری طرف لندن میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی ان کا اختتام ہو گیا ہے۔ جو سب سے ضروری بات وہاں سے نکلے لندن سے، ان کا ڈیل ہو گیا ہے چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی، اسپیکر تو ان کو مل گیا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب، کچھ اور سیٹیں ان کو چاہیے تھی، وزیر خارجہ بھی ہیں، ہنا ربانی کر صاحبہ بھی ان کی طرف سے ہیں، مشیر وزیر خارجہ کی سیٹ پہ وہ براجمان ہیں، لیکن کچھ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی۔ نواز شریف صاحب نے وہاں سے پریس کانفرنس کی ہے کہ بیرونی سازش کیوں ہوتی ہے۔ جب عمران خان نے حکومت پر مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا تھا تو اس میں بیرونی سازش کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بیرونی سازش نہیں تھی اور عمران خان نے مہنگائی کڑی کر دی تھی، تو جب عمران خان نے مہنگائی کڑی کر دی تھی، آپ تو پورے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ دوائیاں کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ جو سب سے ضروری دوائیاں ہیں، جو دل کے مریضوں کی دوائیاں ہیں،
جو شوگر کے مریضوں کی دوائیاں ہیں وہ سارے آپ نے مہنگی کر دی. 30% دوائیاں مہنگی ہو گئی ہے, 30%. کوئی ہے پوچھنے والا آپ سے؟ پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپ مل کے بھی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آپ ایک پارٹی اور ایک لیڈر عمران خان پر جب تنقید کرتے تھے کہ ساری چیزیں مہنگی کر دیے, آپ نے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا. مفتی اسماعیل صاحب نے خود کہا ہے کہ عوام مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. پیٹرول آپ نے مہنگا کی, چینی 13 روپے فی کلو مہنگا ہو گئی, گھی میں اضافہ ہو گیا مہنگائی میں, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. اگر ایک بندے سے آپ اتنا چیزیں مانگتے تھے تو آپ تو 15 پولیٹیکل پارٹیز مل کے بھی مہنگائی ختم نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے دوسرے دن آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, $204 ملین کا قرض آپ نے لیا. یہی قرضہ تو پھر بعد میں جو گورنمنٹ آئی گی انہوں نے نکالنا ہے نا. عمران خان جب پہلی دفعہ آئے تو $700 ارب اس نے وہی مہینے میں جمع کیا آئی ایم ایف کو, اور وہ سود جمع کیا جو انہوں نے لیا بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپ کی حکومتوں نے لیا تھا لیکن انہوں نے جمع کیا. لیکن جو دوسرا سوال ان سے کیا عمران خان کے نے جب پریس کانفرنس کر رہا تھا, جو دوسرا سوال ان سے ہوا عدالتوں کے بارے میں, تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے عدالتوں کی ہمت بڑھانی ہے, عدالتوں پہ تنقید نہیں کرنی ہے. ہم نے عدالتوں کی ہمت بڑھانی ہے کیونکہ عدالت آزاد ہے اور وہ آزادانہ فیصلہ کر سکے. اس لیے عوام نے اور ہم نے سب نے مل کر عدالتوں کی ہمت بڑھانی ہے, ان پر تنقید نہیں کرنی ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مشرف نے ان کو انارو دیا تو اس انارو کے بعد ملک کی قرضے میں 4 گنا اضافہ ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح پھر ایک دوسرا انارو ان کو ملے اور ملک کی معیشت بیٹھ جائے اور وہ قرضے پہ قرضہ لیتے رہے. ابھی تو $204 ملین ملا ہے, لیکن اگر ان کو وقت ملا تو یہ $2004 بلین تک یہ قرضہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہے. یہ تو پارٹیاں دے رہے ہیں. یہ تو عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ وہ صحافیوں اور جو باہر سے لوگ بھی آئے, ایمبیسیڈر بھی آئے, ان کو صرف 1 کپ چائے اور 2 بسکٹ میں نپٹا لے. یہ لوگ تو پارٹیاں دے رہے ہیں. مبینہ طور پر 35 لاکھ کی ایک پارٹی یہ دے رہے ہیں, افطار پارٹی رات کو. دوسرا سوال عمران خان سے ہوا ای وی ایم کے بارے میں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں نے $31 ارب پاکستان بھیجے. اگر آپ ان کو خط ووٹ کے حق سے محروم رکھیں گے تو یہ پاکستان کی بدحالی ہے, یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے, یہ بیرونی ملک پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کتنا وفادار ہے اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے تو وہ صاف الیکشن کے لیے ہے. ہم تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, لیکن مقصد کا کام کوئی نہیں کرتا. اب جب ہم نے کیا تو یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ ای وی ایم کو کیوں لایا. تو جو جتنا بھی ریجیکٹڈ ووٹ تھا, جتنا بھی جعلی ووٹ تھا, اس ای وی ایم کی مشین کی وجہ سے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. لیکن جو پاکستان کے لیے میں نے پہلے جو بات کی کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اب پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے موروثی سیاست کی طرف جانا ہے یا ہم نے آزاد سیاست کی طرف جانا ہے. موروثی سیاست سے میرا مطلب ہے کہ ہمارے داداؤں نے جب دیکھا تھا تو ایوب خان کو دیکھا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا, جنرل یحییٰ خان کو دیکھا تھا. اس کے بعد جب ہمارے والدین آئے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کو اور نواز شریف کی حکومتوں کو دیکھا. 88 میں بے نظیر بھٹو, پھر 93 میں نواز شریف صاحب, پھر بے نظیر بھٹو, پھر نواز شریف صاحب, پھر مشرف صاحب آ گئے. اس کے بعد اب ہم ان کے نواسوں اور پوتوں کو دیکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں سیاست میں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سیاست میں دیکھتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کو دیکھتے ہیں سیاست میں. تو پاکستان کے عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, اس موروثی سیاست کے خاتمے کی طرف جانا ہے یا ہم نے ایک نئے بندے کو لے کے آنا ہے. کیونکہ یہی لوگوں ان کی جو جڑیں ہیں, جو پولیٹیکل جڑیں ہیں, جو اکنامک جڑیں ہیں, یہ بیرون ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی پاکستان کی خودداری کے لیے بات نہیں کرے گا, یہ کبھی پاکستان کی غیرت اہمیت کے لیے بات نہیں اٹھائے گا. کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی اولاد بھی باہر, جائیداد بھی باہر, پیسے بھی باہر, سب کچھ اگر باہر ہے تو پاکستان کے لیے آواز کیوں اٹھائیں. ان لوگوں کے لیے جو سیاست کی جگہ ہے, جو سیر سپاٹے کی جگہ ہے, وہ پاکستان ہے. یہاں پہ سیاست پیسے کماتے ہیں اور پھر باہر سیر سپاٹے بھی باہر, ڈاکٹرز بھی باہر, ہاسپٹل بھی باہر, گاڑیاں بھی باہر, جائیدادیں بھی باہر, اولاد بھی باہر, سب کچھ ان کا باہر ہے. تو پاکستان میں یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں, ہم اور آپ کو نیچے دبانے کے لیے آتے ہیں.
اور ہم کب تک ایسا رہیں گے؟ کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں سوال کیا تھا اور عمران خان نے 25 کے تاریخ کے جلسے میں بھی کیا تھا کہ ہم کب تک ایسا رہیں گے؟ کبھی تو ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے اور ایک نئے بندے کو لے کے آنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.